پھر اللہ فرما رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب اللہ نے 3 ٹائمز مینشن کیا ہے کہ آپ جس جگہ سے نکلیں آپ کا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہو جانا چاہیے، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے جو ہے وہ حق ہے، اور اللہ جو ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کے ایکشن سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ مینشن کر رہا ہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اپنی اورینٹیشن مسجد حرام کو بنا لیجئے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جس جگہ سے آپ نکلیں تو آپ کا رخ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ یہ ریپیٹیشن ایمفیسس کے لیے آئی ہے کہ اللہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی آپ کی ڈائریکشن ہونی چاہیے، آپ کی اورینٹیشن ہونی چاہیے، آپ کا سینٹر آف لائف ہونا چاہیے، آپ کے تمام ایکشنز میں اللہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے، ٹاپ پریورٹی ہونا چاہیے۔ پھر آگے اس کا بینیفٹ بتایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ سے جھگڑنے کا موقع نہ ملے، ان کو آپ پر کوئی دلیل نہ ملے، کوئی آرگیومنٹ نہ ملے۔ لیکن اب اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں کہ اگر ہم رائٹ پہ چل رہے ہیں تو پھر بھی لوگ ہمیں ہی قصوروار بنا دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی اینڈ پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے بھی مینشن کر دیا کہ آپ سے صرف وہی لوگ جھگڑیں گے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے بے انصاف اور جو ظالم ہے، جو ہم نے پیچھے ظالمین کی ڈیفینیشن دیکھی۔ تو اگر ایسی سچویشن آ بھی گئی کہ آپ جو ہے آپ everything you were on right path on everything in every decision، اور اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ رائٹ پاتھ پہ تھے اور پھر بھی اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں لا کھڑا کیا کہ جو آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں اور وہ بے انصاف ہیں اور ظالمین میں سے ہیں، تو اللہ کہہ رہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، آپ ان کے اعتراضات سے، ان کے آبجیکشن سے، ان کے الزامات سے، انہوں نے جو ڈاؤٹس کریٹ کیے ان سے مت ڈریے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈریے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو پھر اس کا آپ آگے سے آپ کو ریوارڈ کیا ملے گا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، کہ وہ آپ کو گائیڈڈ پاتھ پہ ڈال دے گا جو آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پر لے جائے گا، اور آپ پہ جو ہے اللہ کی بلیسنگز ہوں گی۔ اب بلیسنگ کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے، وہ ان دا فارم آف ویلتھ ہو سکتا ہے، ہیلتھ ہو سکتا ہے، ان دا فارم آف سکسیس ہو سکتا ہے، اچیومنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے لائف گولز پورے ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈریمز پورے ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ بلیسنگز جو ہیں وہ ان دا فارم آف دین بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ظالم سے، بے انصاف سے ڈرنا نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی نقصان ہی پہنچا سکتا۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ٹیمپرری ہے۔ اگین اس کی بہت ساری امپلیمنٹیشنز ہیں، آپ کی جابز میں بھی، آپ کے پروفیشن میں بھی، آپ کے کریئر، آپ کے اسکول لائف، آپ کے سوشل لائف، فیملی لائف، سب جگہوں پر یہی امپلیمنٹیبل ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے بے انصاف سے یا ظالم سے۔ جسٹ کیپ فالوئنگ دا رائٹ پاتھ۔ لوگوں کو آپ پر جھگڑنے کا موقع نہیں ملے گا، اگر مل رہا ہے تو اٹس ٹیمپرری، اور آپ نے جسٹ ایک ہی کام کرنا ہے کہ آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے، کیپ اسٹینڈنگ اسٹرانگر۔ کتنی بھی سچویشن ٹف ہو جائے کہ سروائیو دیٹ سچویشن۔ پھر آپ کی اسٹرینتھ اور ڈٹرمنیشن کی وجہ سے یو ول بی بلیسڈ ایٹ دا اینڈ، آپ کو اللہ کی کامل نعمت ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو نجات دینے والی ہیں، ان میں سے ایک خشیت الہی ہے۔ خشیت الہی مطلب فیئر آف اللہ، اللہ سے ڈرنا، ظاہر میں بھی۔ ظاہر میں آپ کیسے ڈر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکشنز میں آپ کا ڈومیننٹ ہے کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو آپ کے ایکشنز اس کے اکارڈنگ ہیں، آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور باطن میں بھی آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہر ایکشنز کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ کے ڈیسیژنز، آپ کی انٹینشنز، ایوری تھنگ جو ہے وہ اس کے ریڈار میں ہے، اس کے چیک میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے آپ میں رسول بھیجا جو آپ میں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور آپ کو تزکیہ سکھاتا ہے اور آپ کو کتاب سکھاتا ہے اور آپ کو حکمت کی باتیں، اس قرآن کے راز سکھاتا ہے، اور آپ کو وہ سکھاتا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وہ تمام ایتھکس اور ایٹیکیٹس اور لائف کے رولز جو ہم نے ابھی تک پڑھے۔ یہ بھی فرسٹ سورہ ہے قرآن کی، اس کے جسٹ ہم نے 151 آیات ابھی تک پڑھی ہیں۔ ہم نے اتنے اس میں ایٹیکیٹس اور رولز سیکھ لیے کہ اگر ہم سب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرنے لگ جائیں تو ہماری لائف جو ہے وہ رائٹ پاتھ پہ ہو جائے گی، اور ہماری لائف کے آٹومیٹکلی سارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی آپ نے اپنی لائف میں ان 4 چیزوں کو شامل کرنا ہے۔ تلاوت قرآن، آپ نے اس قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، آپ نے تزکیہ بھی سیکھنا ہے، اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، آپ نے اس کتاب کی پھر آگے تعلیم بھی دینی ہے، اور آپ نے حکمت بھی سیکھنی ہے، وزڈم بھی سیکھنا ہے ساتھ ساتھ۔ نالج صرف انف نہیں ہوتا، اس نالج کو آپ نے پریکٹیکل لائف میں اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو وزڈم آئے، اور وزڈم تو ایکسپیرینس سے آتا ہے۔
بیسیکلی اس تمام تبلیغ کے بعد اللہ نے آپ کو مشن سکھایا کہ یہ آپ کی لائف کا مشن ہے۔ پھر جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، آگے اللہ بتا بھی رہا ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، کیونکہ یہ چاروں جو فارمز ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے کے فارمز ہیں، تو اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا، اللہ آپ کو تمام چیزوں میں، تمام بلیسنگز میں آپ کو یاد رکھے گا۔ اب آپ کو تلاوت قرآن، تزکیہ، تعلیم اور وزڈم سیکھنے کے لیے انٹلیکچوئلس کی اور اسکالرس کی گیدرنگ میں جانا پڑے گا، ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے ہوں گے، چاہے وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں۔ آپ ان کے مجالس میں بیٹھیں گے تو آپ کو لائف کی بیسکس اور سروائیول یہ سب سیکھنے کو ملے گا، اور وزڈم ان کا آپ میں ٹرانسفر ہوگا۔ جیسے صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے تو ان تک یہ قرآن کے وزڈم ان کو ٹرانسفر کیا گیا۔ اب ساری اسٹریٹجیز آپ کو معلوم ہو گئیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈو ناٹ فارگیٹ اللہ۔ اگر آپ اللہ کو بھولیں گے نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا تمام بلیسنگز میں۔ اور پھر ساتھ میں اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بیڈ ہو سکتا ہے، اس سب کے باوجود جیسے تحویل قبلہ میں کفار کو معلوم تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ رائٹ پاتھ پہ ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کو اتنا ستانے کی کوشش کی، ان کو اتنا ٹانٹ کیا کہ مسلمانوں سے یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ کون سے قبلے کی طرف انہوں نے رخ کرنا ہے۔ تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے وشکرو لی، اللہ کا احسان ماننا ہے، ولا تکفرون، ناشکری نہیں کرنی۔ کوئی بھی سچویشن ہو، ڈو ناٹ بی انگریٹفل۔